السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال اور اللہ رب العزت کی رحمت کا ایک عجیب و غریب اور قابل عبرت واقعہ، عالم اسلام کے روحانی پیشوا اور عظیم اسکالر، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت مولانا ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم و عمت فیوزہم نے اپنی کتاب خطبات ذوالفقار میں نقل فرمایا ہے، جس میں لکھا ہے کہ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتا۔ اس نے سوچا کہ زکوٰۃ سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پبلک انسلٹ کر دی جائے، یعنی کوئی تہمت لگا دی جائے۔ حاسدین اسی طرح کرتے ہیں کہ جب ان سے اور کچھ نہیں بن پاتا تو وہ کسی نہ کسی بات کا بتنگڑ بنا کر تہمت لگا دیتے ہیں۔ چنانچہ اس نے ایک غریب عورت کو اس کے لیے تیار کیا کہ تو مجمع میں کھڑے ہو کر اتنا کہہ دینا کہ حضرت موسیٰ نے مجھے برائی کی دعوت دی تھی، اس کے بدلے ہم تمہیں بھاری انعام دیں گے۔ اس نے باتوں میں آ کر کہا، بہت اچھا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک موقع پر بنی اسرائیل کو خطاب فرمایا تو بعد میں وہ عورت یہی بات کہنے کے لیے اٹھی، لیکن جب اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کی نورانیت دیکھی تو اس کے دل پر ہیبت طاری ہو گئی اور وہ کچھ بھی نہ بول سکی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ اس نے بات ہی کھول دی۔ وہ کہنے لگی کہ قارون نے مجھے کہا تھا کہ میں تمہیں پیسے دوں گا، تم یہ بات کہہ دینا، لیکن جب میں نے آپ کے چہرے کی نورانیت کو دیکھا تو میں ڈر گئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا کہ یہ میرے کردار پر ایسا الزام لگانا چاہتا تھا تو ان کو بڑا جلال آیا۔ چنانچہ اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے، اے اللہ، یہ شخص مجھ پر ایسا الزام لگانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے پیارے نبی، ہم تھوڑی دیر کے لیے زمین کو آپ کے حکم کے تابع بنا دیتے ہیں، آپ اسے جو حکم دیں گے یہ وہی کرے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، قارون کو نگل جا۔ زمین نے قارون کو تیسرا حصہ اپنے اندر دھسا لیا۔ جب وہ دھسنے لگا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے عاجزی اور زاری کرنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا، اے زمین، اسے نگل جا۔ زمین نے اس کو 2/3 اپنے اندر دھسا لیا۔ وہ پھر آہوزاری کرنے لگا کہ آپ مجھے معاف کر دیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں تھے، لہذا انہوں نے تیسری مرتبہ بھی کہہ دیا۔ چنانچہ زمین نے اس کو نگل لیا۔ جب زمین نے اس کو نگل لیا تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اے میرے پیارے موسیٰ، ہم نے زمین کو تھوڑی دیر کے لیے آپ کے حوالے کیا تو آپ نے اسے قارون کو نگل جانے کا حکم دیا، حالانکہ قارون آپ کے سامنے معافی کی فریاد کرتا رہا، مگر آپ زمین کو اس کے نگل جانے کا حکم دیتے رہے۔ اے میرے پیارے نبی، اگر اس دوران وہ مجھ سے معافی مانگ لیتا تو میں پروردگار اس کی معافی کو پھر بھی قبول فرما لیتا۔ سبحان اللہ۔ محترم سامعین کرام، یہ ہمارا پروردگار تو ایسا کریم پروردگار ہے جو معافی کو قبول کر کے خوش ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے خوب معافی مانگیں اور دعائیں مانگیں
کہ رب کریم ہماری معافی کو ہمارے لیے ذخیرہ بنا دے، عافیت کا ذریعہ بنا دے، اور اپنی بقیہ زندگی کو صحت کی سلامتی کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ اور عزتوں کی سلامتی کے ساتھ دینی تعلیمات کی مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری سب حاجات کو پورا فرما دے اور تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرما دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔